بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 6 اسلامیات کا لیکچر ہے۔ ایمانیات اور عبادات جو ہے یہ ایک چیپٹر کا نام ہے۔ پھر اس میں سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھنی ہے ایمانیات میں سے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ تو اب ہم ایمان سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان سے کیا مراد ہے۔ ایمان کا لفظی مطلب جو ہے وہ مان لینا ہے یا دل سے تسلیم کرنا ہے، یہ ایمان کا لفظی مطلب ہے۔ اب دیکھتے پڑھتے ہیں، ایمان سے مراد ہے مان لینا یا دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان سے کیا مراد ہے اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ ایمان سے کیا مراد ہے وہ ہے مان لینا یا دل سے تسلیم کر لینا، یہ صرف ایمان کا لفظی مطلب ہے۔ اب آگے ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، وہ یہاں سے ہے کہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے اور کائنات میں موجود ہر شے کا مالک ہے، یعنی کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے سب کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہی سب کو رزق دینے والا، وہی سب کو پالنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، پوشیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کی پابند ہے۔ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے یا آخری کتاب مان لیا جائے۔ 4 کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے توحید ہے۔ یہاں پر ہم 2 چیزیں پڑھیں گے، توحید کا لفظی معنی پڑھیں گے اور عقیدہ توحید پڑھیں گے۔ توحید سے کیا مراد ہے اور عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، ہم یہ پڑھیں گے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں توحید کا لفظی معنی کیا ہے۔ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے۔ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے۔ توحید کے بارے میں ارشادات باری تعالیٰ ہیں، یعنی اب اس کے جتنے بھی اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے ہیں، سب کی دعوت جو تھی وہ اللہ رب العزت کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا تھا، ٹھیک ہے۔ اب توحید کے حوالے سے قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے، یعنی تمہارا معبود ایک خدا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔
ضروری ہے کہ تمام مشکلات مصائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان پر مشکلات آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، تو صرف اور صرف اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پریشانیوں اور مشکلات کو سامنے رکھا جائے اور اللہ رب العزت سے ہی مدد طلب کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد طلب نہ کی جائے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، یعنی سورج کا جو طلوع ہونے کا یعنی نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت سورج نکلتا ہے، آپ نے اس وقت سے پہلے یا اس وقت کے بعد سورج طلوع نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی جب اس کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، جب اس کے چھپنے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ اپنے وقت سے پہلے اور وقت کے بعد نہیں چھپتا، بلکہ اس کا جو وقت ہوتا ہے اسی وقت پر ہی وہ غروب ہوتا ہے۔ ستارے اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں پورے آسمان کے اندر کتنے ستارے ہیں اور یہ چلتے ہیں، لیکن چلنے کے باوجود کبھی بھی یہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ چاند کی منزلیں مقرر ہیں، موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں، یعنی پورے سال کے اندر موسم ایک جیسا نہیں رہتا بلکہ موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسی ہستی چلا رہی ہے جو اس نظام چلانے پر قادر ہے۔ وہ ہستی کون سی ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو سورج کو طلوع کرتا ہے اس کے مقررہ وقت پر، اس کو غروب کرتا ہے اس کے مقررہ وقت پر، اور چاند کی منزل، چاند کا جو راستہ ہے وہ بھی اس نے ایک مقرر کیا ہوا ہے، چاند بھی اپنے اس راستے پر چلتا ہے۔ اور پورے سال کے اندر جو ہے موسم کا تبدیل ہونا، کبھی سردی کا آنا، کبھی گرمی کا آنا، اور کبھی دن کا آنا، کبھی رات کا آنا، یہ سارا نظام جو ہے اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے اور اللہ رب العزت ہی اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آگے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ کہ کیسے اختلاف ہو جاتا؟ اگر ایک مثال دیتا ہوں، اگر دو خدا تسلیم کر لیتے ہیں تو ایک خدا چاہتا کہ ابھی بارش ہونی چاہیے، دوسرا خدا چاہتا کہ نہیں ابھی بارش نہیں ہونی چاہیے، تو دونوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا۔ یا اگر ایک خدا چاہتا کہ اب موسم تبدیل ہونے چاہیے تو دوسرا کہتا کہ نہیں ابھی موسم تبدیل نہیں ہونے چاہیے، تو یہاں پر اختلاف پڑ جاتا۔ تو اس وقت یہ اتنا بڑا نظام مشکل ہو جاتا چلانا۔ دیکھیں، مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق اور مالک ہے۔ ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، اس لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی اللہ رب العزت کی ہی ہم عبادت کریں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگی جائے، اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہ ہو، اس کے احکام کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے جب ایک انسان اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو انسان کے دل کے اندر کچھ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کے دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انسان اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ رکھتا ہے، انسان پریشانی کے وقت اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا ہے، کسی غیر سے مدد طلب نہیں کرتا، تو جو انسان اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے تو اس انسان کے دل سے کسی غیر اللہ کا یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے، اس انسان کے دل کے اندر ان چیزوں کا ڈر نہیں رہتا، اس کے دل کے اندر ڈر جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا ہے۔ جو انسان عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کسی اور کے سامنے نہیں جاتا، وہ اللہ رب العزت کے سامنے جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ میری یہ پریشانی ہے، میری یہ مشکل ہے، مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ تو جو انسان صرف اور صرف اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتا ہے، جو انسان اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔
تو یہاں پر بتلا دیا کہ جو انسان عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اندر کچھ ایسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹا ہمارا یہ پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آگے کویسچن آنسر ہیں، معروضی سوالات ہیں۔ کویسچن آنسر آپ نے کاپیز پر لکھنے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور جو معروضی سوالات ہیں یہ آپ نے اپنی بک پر حل کرنے ہیں اور ان کو بھی اچھی طرح یاد کر کے آنا ہے تاکہ آپ کو یہ سبق یاد کرتے ہوئے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔